پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیے ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام۔ سب سے پہلے اولاد کا ذکر ہے اسحاق علیہ السلام، اور پھر اولاد کی اولاد کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ اولاد کی اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیے ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی قوم اور ان کے معبودوں سے برات کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی سارہ کو بطور جزائے خیر بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، پھر بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام میں یہ معنی مفہوم شامل ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ یعقوب عقب سے ہے، اس کا معنی پیچھے ہے، یعنی ان کی نسل کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ پھر فرمایا کلن، ہر ایک کو ہدینا، ہدایت دی ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ اولاد ہوگی، یہ ایسی اولاد ہوگی جسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام، ہدینا، ہدایت دی ہم نے، من قبل، اس سے پہلے یعنی ابراہیم سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، یعنی نبوت سے نوازا، اور یہ بات بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث شرف ہے کہ ان کے باپ نوح علیہ السلام بھی نبی تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے۔ ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر کا مرجع حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ایک عظیم خصوصیت عطا کی تھی۔ اللہ نے جب نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ سب کو غرق کر دیا تو زمین پر صرف ان کی ذریت باقی رہ گئی۔ اب یہ سب آپ علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے سب ان کی اولاد سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ پھر یہ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہی اقرب ہیں، یعنی پہلے وہ آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے یعنی نوح کی اولاد میں سے۔ پھر یہ کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے۔ پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے چچا ہیں، اس لیے ان کی ذریت میں ان کو شامل کیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آگے آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذریت ابراہیم میں شامل کیا گیا، حالانکہ وہ مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیٹیوں کی اولاد آدمی کی ذریت میں داخل ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنا چاہا، اس آیت کی بنا پر
جو سورہ آل عمران میں آتی ہے آیت نمبر 61، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ اور تمہارے بیٹوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی ذریت کے لیے وصیت کرے گا یا وقف کرے گا یا انہیں ہبا کرے گا، یعنی تحفتاً کوئی چیز دے گا، تو لڑکیوں کی اولاد بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے داود علیہ السلام کو، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کو، و یوسف اور یوسف علیہ السلام کو۔ زمانے کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام پہلے آتے ہیں لیکن ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو یعنی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کی ہے کہ ہر محسن کو ہم ایسی ہی جزا دیں گے، کیونکہ یہ پڑھ کر دل میں یہ بات اور حسرت آتی ہے کہ اللہ نے ان کو چنا تو یہ برکتیں اور جزا انہی کے لیے خاص ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر محسن کو ایسی ہی جزا دیں گے۔ آج اگر ہمارے لیے ایسی برکتیں نہیں تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانیاں بھی نہیں ہیں، ان جیسا ایمان، توکل اور صبر بھی ہم میں نہیں ہے۔ جو جیسا عمل کرے گا ویسی ہی جزا اس کو ملے گی۔ یہاں یہی بتانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا، اور یحییٰ علیہ السلام، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وَإِلیاسَ، اور الیاس علیہ السلام کو یعنی ہدایت دی۔ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ، سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سارے انبیاء نیک لوگوں میں سے تھے، جن کی نیت بھی اچھی تھی، جن کا طریقہ بھی اچھا تھا۔ وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں ایک غور طلب بات اس آیت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ یہاں بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر ہے جو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صلب سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو کہ سید المرسلین ہیں، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی کو حکم دیا ہے کہ وہ مشرکین عرب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید واضح کریں جو کہ ان کے شرک کی تردید ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، اور یسع علیہ السلام کو۔ یہاں والیسع میں ال زائد ہے۔ یسع علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد میں نبوت بھی عطا کی۔ آپ کا حلقہ تبلیغ شام کا علاقہ تھا۔ پھر فرمائے وَيُونُسَ، اور یونس علیہ السلام کو، وَلُوطَ، اور لوط علیہ السلام کو بھی یعنی ہدایت دی۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، فَضَّلْنَا، فضیلت دی ہم نے، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر۔ فضلنا سے مراد یہاں پر نبوت کے ذریعے فضیلت دینا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ ومن آبائہم، اور ان کے آبا و اجداد میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، وجتبیناہم، اور چن لیا ہم نے ان کو، وہدیناہم، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، یعنی دین خالص کی، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان کے بعد ان کے آبا، آل اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگوں کو چن لیا اور انہیں دین خالص کی ہدایت دی اور اچھے اخلاق اور اعمال کی توفیق بخشی۔ چونکہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، اس لیے یہ ساری خصوصیات اور فضائل ابراہیم علیہ السلام کے لیے
باعث عزت بنے اور ان کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس کے مَن یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ اپنے کام کے لیے چن لے اور اپنے راستے پر چلا دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس ہدایت پر چلاتا ہے۔ اس کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، یعنی جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے۔ یعنی ان انبیاء کو نبی اور رسول ہونے کا جو شرف حاصل ہوا وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا، اور اسی ذات نے انہیں دین خالص کی ہدایت دی۔ ولو، اور اگر اشرکو، وہ سب شرک کرتے، وہ سب سے مراد وہ 18 انبیاء ہیں جن کا ذکر پیچھے آیات میں ہوا۔ لا حبط، البتہ ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے، عنہم، ان سے، ما کانو، جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ 18 پیغمبروں کے نام لینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کو فضیلت اور درجہ دیا، لیکن اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے اور ان کو چھوڑا نہ جاتا۔ اگر وہ ان عظمتوں کے باوجود بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ اے پیغمبر، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور پیغمبر شرک سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہاں مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت سے آگاہ کرنا ہے، اس لیے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور مشرک پر جنت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو توحید پر رکھے اور ہماری موت بھی توحید پر ہو۔ یہ پورا رکوع شرک کی تردید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے، اور دوسری طرف ان آیات میں مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں، ان سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، تو وہ یعنی ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والنبوہ، اور نبوت۔ پچھلی آیتوں میں بیان کیے گئے انبیاء کو 3 چیزیں عطا کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اولئک الذین سے مراد انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو آسمانی کتابیں دیں، اور کتاب سے مراد اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے جو کتابی شکل میں نازل ہوتی رہی۔ پھر یہ کہ حسب ضرورت کتاب دی گئی، کیونکہ ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی، اس لیے جن کو کتاب دی گئی وہ رسول کہلائے، اور جن کو کتاب نہیں دی گئی وہ نبی کہلائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب، پھر فرمایا والحکمہ، اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو حکم سے بھی نوازا۔ حکم سے مراد یہاں پر حکمت، کتاب کا صحیح فہم، ان پر عمل کرنے کا طریقہ، اور اس ہدایت کو عملی زندگی پر موافق کرنے کی صورتیں، پھر اسی طرح سے قوت فیصلہ اور علم نافع ہے۔ کچھ مفسرین نے حکم سے مراد حکومت بھی لی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ تو ہم نے
آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی. تو حکم سے مراد حکمت، کتاب کا صحیح فہم، ان پر عمل کرنے کا طریقہ اور اس ہدایت کو عملی زندگی پر موافق کرنے کی صورتیں، قوت فیصلہ اور علم نافع ہے، اور اس سے مراد حکومت بھی لی گئی ہے. پھر فرمایا وَالنُّبُوَّةُ اور نبوت. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، اور نبوت سے مراد اس ہدایت الہی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. فَإِن پھر اگر یکفر بہا کفر کرتے ہیں اس کا، ہؤلائی یہ لوگ، بہا کی ضمیر ان تینوں کی طرف جاری ہے، الکتاب والحکم والنبوہ. پھر اگر یہ کفر کرتے ہیں اس کا یعنی کتاب کا، حکم کا اور نبوت کا. ہؤلائی یہ لوگ، ہؤلائی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، مشرکین اور کفار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ان کا انکار کرتے ہیں. فقط تو تحقیق وکلنا مقرر کر دیا ہم نے، بہا ساتھ اس کے، قومن ایک قوم کو. تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں. وکلنا کا جو لفظ ہے اس کا معنی سپرد کرنا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا ہے یا اس کام پر مقرر کر دیا ہے ایک قوم کو. قومن سے مراد یہاں پر مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والے ایمان والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ایمان لانے والے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں، لیسو نہیں ہے وہ، بہا ساتھ اس کے، بکافرین انکار کرنے والے. اب یہ جو کفار قریش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، تو وہ گویا گزشتہ تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے اس انکار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد وکلنا بہا قومن لیسوا بہا کافرین. اللہ نے ان دونوں پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت کو پیدا کر دیا ہے جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ان پر اور دین اسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی اگر یہ لوگ اس کتاب، حکم اور نبوت کو نہ مانے تو ہم نے اس کتاب اور نبوت کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو ان نعمتوں کا انکار نہیں کرتے، جو اس کے قدردان ہیں، حق کو تسلیم کرتے ہیں، کسی ہدایت کی بات سے منہ نہیں موڑتے. یہ لوگ مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والے ایمان والے ہیں، یہ سچے پیروکار ہیں. فقد وکلنا بہا قومن لیسوا بہا کافرین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے. اولئک الذین سے مذکورہ انبیاء مراد ہیں، یعنی وہ انبیاء جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ہد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے. فبہداہ، پس بوجہ ان کی ہدایت کے، اقتدی، آپ پیروی کریں. اقتدی کا جو لفظ ہے قوف دال واو سے ہے. اس کا معنی پیروی کرنا، کسی کے کام کے مطابق کام کرنا. اس لفظ کے آخر میں ہا ضمیر نہیں ہے. ہا آپ دیکھیں تو ساکن کے ساتھ آیا ہے، اس کو ہائے سکتہ کہتے ہیں. یہ ضمیر نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اس لفظ کے آخر میں ہا سکتہ کے لیے ہے. ایکچولی یہ فعل امر ہے، اقتدی، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے جو زیر پر ختم ہو رہا ہے. اس کی سپیلنگ اقتدی ہے، اقتدی یعنی زیر پر ختم ہو رہا ہے. تو ایسا فعل امر جو کسی زیر پر ختم ہو رہا ہو تو عرب لوگ اس کے آخر میں ہا ساکن لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی پروننسیشن کلیئر ہو جائے. یعنی یہ ایک عربی لہجہ ہے. اس طرح کے ہا کو
ہائے سکتہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، سو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ ان کی اقتدا یعنی پیروی کا حکم توحید میں اور ان احکام و شرع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے۔ پھر یہ کہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے، گو شریعتوں اور منہج یعنی طریقے میں فرق رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان مذکورہ انبیاء کی اقتدا کریں، پیروی کریں۔ اس بارے میں مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیا سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سے لے کر فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ تک تلاوت فرمائی اور فرمایا وہ داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے، اور داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر اس میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی اتباع کا حکم ہے۔ ایک دوسری روایت میں مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ان انبیاء کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر اجرن کسی اجر کا، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، کیونکہ مجھے وہی صلہ کافی ہے جو آخرت میں اللہ کے پاس ملے گا۔ ان ہوا نہیں وہ الا مگر ذکرى نصیحت للعالمین جہان والوں کے لیے، یہ قرآن ساری دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار قریش سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے قرآن کی تعلیم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک تمام جہانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت کا خزانہ ہے۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن بھی اسی طرح سب لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی یا رسول آنے والا ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے تا قیامت کتاب نازل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے ہیں ان ہوا الا ذکری للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے۔ آج ہم تفسیر کو بس یہیں تک رکھیں گے، اس لیسن کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.